تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے۔ ہمارے چینل پہ آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، آج بات کریں گے مسلمان اور فلسطین کا۔ کیا ہے یہ 35 ایکڑ کا معاملہ؟ کیوں اسرائیل اور فلسطین آپس میں لڑ رہے ہیں؟ آئیے اس سے بہت اہم جانکاری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے خاص متبرک جگہ کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے لیے خاص جگہ کیوں ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین بھی رہی ہے۔ اسی سرزمین پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کے قوم پر اسی جگہ پہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے، اور قرآن پاک میں آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہوگا جس میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ ہے، جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہ قصہ اسی فلسطین کے اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین تھی۔ اسی شہر میں کئی معجزے ہوئے، جن میں ایک کنواری بیوی حضرت مریم کے بطن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے اسی شہر سے آسماں پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے مقام بابا لوط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نماز کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں سارے نبیوں نے یہاں نمازیں ادا فرمائی۔ اسلام کی سنہری دور میں فاروقی میں دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا اور یہاں پر جا کر نمازیں ادا کرنا اسی شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری یعنی 27 رجب 583 ہجری جمعے کے دن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسی شہر کا دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کا عظمت انداز اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ نگاہ منتظر ہے بیت المقدس کی فتح کے لیے یا رب، پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے یا رب۔